بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد تھاٹس۔ شرک سے بالکل آزاد ہو جانا انسانیت کے لیے معراج ہے، اور یہ بلند ترین مقام ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن مقدس کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ قرآن اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہیں، یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار، دولت اور جائیداد کی محبت، ان محبتوں کو کھرچ کھرچ کر نکال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اصل محبوب اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کدایم مشکلات لا الہ الا اللہ را، یعنی میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا لازم آتا ہے۔ جو اس کی حقیقت سے واقف نہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جن کو اس کلمے کے تقاضوں اور مطالبوں کا علم ہے وہ تو واقعتاً یہ کلمہ زبان سے ادا کرتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو چیزیں بظاہر انسان نے بنائی ہیں ان کی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، معصیت کو ترک کریں، اپنی معاشرت اور معاش سے حرام چیزوں کو نکال باہر کریں، فرائض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہے اس کی تلافی کریں، اس انفرادی توبہ کے بعد مل جل کر ایک حزب اللہ بنا لیں۔ اگر کسی شخص کی محبت اور عقیدت آپ کو اندھا اور بہرا کر دے اور اس کی ہر بات آپ کے لیے سنت ہو، اس کی رضا جوئی آپ کے پیش نظر رہے، تو یہ شخصیت پرستی ہے، اور یہ یقیناً شرک ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا جائز حکم صرف اس کی ذات ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی لہو ملک السماوات والارض، اگر زمین پر تشریعی معاملات اور اجتماعی نظام حیات میں اللہ کے سوا کسی اور کا حکم چل رہا ہے تو یہ اس کے خلاف صریح بغاوت ہے، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا ثمرہ توکل ہے، یہ یقین کہ میرے لیے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہو۔ اقامت دین کی جد و جہد کی راہ میں قدم بڑھانے والوں میں یہ وصف ہونا ضروری ہے۔ کہاں عمر فاروق تھے جو حجرے میں رہتے تھے، لیکن ان کے نام سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ کہاں یہ عالم کی عیاشیاں ہیں، ایوان سجا رکھے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بندہ مومن کے لیے اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، اور خواہ کوئی ظاہری اور مادی سہارا موجود نہ ہو اور بظاہر ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہو، ایک بندہ مومن اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اس کی رحمت کی آس لگائے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو، اس کا کوئی مداوع کر سکتے ہو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو، تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، مگر نیک نہیں ہو سکتے۔